السلام علیکم ناظرین، آج ہم بلوچستان میں دہشت گردی پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ پاکستان جب بنا تو جو سینئر قیادت تھی، کچھ ان کی عمر بڑھ رہی تھی، کچھ صحت کمزور ہو رہی تھی، کچھ کی اموات قدرتی اور کچھ کی جان لی گئی۔ اس طرح نوزائیدہ ریاست کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑی۔ سازشیں بھی جاری تھیں اور قدرت پاکستان پہ مہربان بھی تھی۔ 1958 تک حکومتیں مختصر عرصہ کے لیے آتی رہیں، یہاں تک کہ انڈین وزیر اعظم کو کہنا پڑا، میں اتنی دوتیاں نہیں بدلتا جتنی یہ حکومتیں بدلتے ہیں۔ شاید یہی وہ الفاظ تھے غرور کے کہ جیسے بھی ہے صدر ایوب صاحب حکومت میں آئے، اور جب حکومت 65 تک مسلسل ایک ہی رہی اور پاکستان ترقی کرنے لگا تو ہندوستان سے برداشت نہ ہوا اور 65 میں پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ مگر جیسے بھی ہے پاکستان باعزت طریقے سے اس جنگ سے نکلا اور ہندوستان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد ہندوستان نے جنگ کی بجائے سازش کا راستہ اختیار کیا اور مشرقی اور مغربی پاکستان میں نفرت ڈالنے کی کوشش کی اور مشرقی پاکستان میں اپنے پاؤں مضبوط کیے اور مشرقی پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ مگر ہماری فوج کو قطر میں شکست ہو گئی اور مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ مگر مسلمان اللہ اور رسول کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور کلمے کی بنیاد پہ ہم سب ایک ہیں۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت آئی اور اس نے 74 میں پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کی۔ تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر قدیر صاحب اور بھٹو صاحب قطر کی شکست پہ بہت رنجیدہ تھے۔ آئندہ ان حالات سے بچنے کے لیے ایٹم بم بنانے کا آغاز کیا۔ اسلامی ممالک کے اتحاد اور ایٹم بم بنانے کی وجہ سے دشمن بھٹو صاحب کو اقتدار سے علیحدہ کرنے کی سازش کرنے لگے اور ایک محب وطن لیڈر کو سولی پہ چڑھا دیا، اور اس کے بعد پاکستان میں کسی بھی جمہوری حکومت کے پاؤں نہ لگنے دیے گئے۔ اس کے بعد مغربی پاکستان کو علیحدہ حصوں میں تقسیم کرنے کی سازشیں ہونے لگیں اور بلوچ عوام کو پاکستان سے متنفر کرنے کی کوششیں ہونے لگیں۔ بلوچستان کی سرحدیں جن ممالک سے لگتی تھیں، وہاں دہشت گرد گروپوں کو پروان کیا گیا اور ملک میں حکومتوں کو مختلف لالچوں میں الجھا دیا گیا۔ جن لیڈروں کی دنیا میں پہچان اور عزت تھی، ان کو راہ سے ہٹا دیا گیا۔ پاکستان میں جمہوریت کمزور سے کمزور ہوتی گئی۔ 1998 میں جب پاکستان انڈیا کے دھماکوں کے جواب میں دھماکے کرتا ہے تو اس وقت سے لے کر پاکستان مسلسل مہنگائی کا شکار ہوتا گیا۔ کسی بھی لیڈر کو چاروں صوبوں میں مقبول نہ ہونے دیا گیا، کیونکہ لیڈر یکجہتی کی علامت ہوتے ہیں۔ میزائل بنانے کا اجازت نامہ دینے والی محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی
راستے سے ہٹا دیا گیا اور محترمہ کو خبردار کرنے والا حاضر وقت سربراہ تھا، اور سازشوں سے باخبر ہونے کے باوجود محترمہ کو تحفظ نہ دیا جا سکا، اور پارٹیوں کو صوبوں کی سطح پہ محدود کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں تاکہ پارٹیاں صوبائیت پہ ایک دوسرے سے لڑیں، تاکہ پاکستان تقسیم کی طرف چلا جائے، اور پاکستان کو توڑنے کی ترغیبیں دی جا رہی تھیں۔ مگر ایک بات بڑی خوبصورت ہے کہ انگریز کہتے ہیں پاکستان جو نامساعد حالات میں چل رہا ہے یہ خدا کے سہارے پہ چل رہا ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ انگریز اگر کلمہ پڑھ لیں تو وہ ہم سے بہتر ہیں۔ جس طرح انڈیا تمام عرب ممالک میں تجارت کے میدان میں اپنے پاؤں مضبوط کر رہا ہے، اور قطر میں انڈین سازشی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے پکڑے بھی گئے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ میں ایران، عمان اور افغانستان ہیں، وہاں پہ بھی انڈین بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ہمسایہ ریاستوں میں انڈین تسلی کے ساتھ ٹریننگ دے کر پاکستان میں بھیج سکتے ہیں۔ سرحدوں کو تو ایٹم بم نے محفوظ کر دیا۔ جب سب ریاستی ادارے ایک پچ پہ ہوں گے تو سازشیں کامیاب نہ ہو سکیں گی۔ ریاست کو سازشی عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ تجارت کو نئے جذبے کے ساتھ مسقط عمان کے راستے، دبئی کی ریاستوں، قطر، بحرین، سعودی عرب، کویت، ایران، عراق، ترکی اور یورپ، شام، مصر، اردن، سوڈان تک پھیلایا جائے، اور ہلکی چیزوں کو، لائٹ ویٹ چیزوں کو بائی ایئر دوسرے ملکوں میں پہنچایا جائے تاکہ سپیڈ کے ساتھ تجارت ہو سکے، اور دشمن کی سازشیں تجارت کے سمندر میں غرق ہو جائیں، اور ملک میں جو بے روزگاری ہے، لوگ دولت کے لیے سازشی عناصر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جن ممالک میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہیں وہاں دہشت گردی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جس طرح ایٹم بم نے سرحدیں، اسی طرح تجارت اندرون ملک کو مضبوط کرے گی تو سب سازشیں دم توڑ جائیں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔